Assalamu alaikum, everyone. Today, our lesson is going to be on creation of Hazrat Adam and then the act of Iblis. So we have to understand कि कुरान से आदम को अल्लाह ताला किस तरह describe करते हैं, because हमने बहुत सारी stories सुनी हैं. So we have to validate those stories in light of Quran and whatever is the truth and whatever we have heard, तो वो हमने उसको जो चीज़ें हमने सुनी हुई हैं उनको चेक करना होता है कि कुरान से हमें डायरेक्टली पता चले कि हज़रत आदम के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं और इब्लीस की क्या जो होती हैं उसकी क्वालिटीज़ हैं और इब्लीस किस तरह से एक्ट करता है, so that we recognize all these attributes within ourselves also and try to check them, because the entire Quran is about us. So ये कोई बाहर की चीज़ नहीं है जो हमने समझना है कि बाहर से कोई चीज़ें हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं और उनको हमने डिफेंड करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके अगेंस्ट हमने कुछ अपने कोई एक्शंस लेने होते हैं, कोई प्रोटेक्शन क्रिएट करनी होती है, तकवा करना होता है, अल्लाह से गार्ड लेना होता है. तो ये सब चीज़ें हम तभी कर सकेंगे when we understand what are the negativities that impact us and they attack us, in which form and where do they come from. So we have to address those areas. That's the only way that we'll be able to do some work which is meaningful in our lives, and then remove those blockages that hinder our growth and our spiritual development. So let me just add everyone who's waiting. जी, so औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो हमारा टॉपिक है जी हज़रत आदम के बारे में और इब्लीस उसमें जिस तरह से अपनी वो चाल चलता है, जिस तरह से वसवसे डालता है, क्या काम करता है, उसके बारे में हम कुरान से पढ़ेंगे. The first ayat is Surah 4, ayat number 1. Surah बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुम, ए इंसानों तकवा करो तुम अपने रब से. टेक गार्ड फ्रॉम योर लॉर्ड, कि अल्लाह से आपने वो अपनी प्रोटेक्शन सीख करनी है. अल्लाज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, वही है जिसने तुम्हें क्रिएट किया नफ्से वाहिदा से. नफ्से वाहिदा is one single soul. So understand it as one single psyche. So all human beings are made from one, originate or are created from one single psyche, one single soul. तो हम एक ही स्पीशीज हैं. इसको अगर आप समझना चाहें तो हमारी जो पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब एक ही जगह से आए हुए हैं. तो अगर हम किसी को जज करने लगते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बायस्ड, और हम कहते हैं कि फला इंसान तो इतना बुरा और इतना ये और इतना कुछ. तो वो चीज़ें हमारे अंदर भी आ सकती हैं. So हमें ये समझना है कि there is only one pool of attributes. Anger हमारे अंदर भी होता है, depression हमारे अंदर भी होता है, aggression हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर violence होता है. तो जो भी चीज़ें हम दुनिया में देख रहे हैं, हो रही हैं, वो अगर हालात हमारे ऊपर आए तो हमारे अंदर भी डेवलप हो सकते हैं. तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सारी ह्यूमैनिटी जो है वो एक ही सिंगल साइकी से ओरिजिनेट करती है. तो हमें देखना है उसको हील करने के लिए, उस ह्यूमैनिटी को अच्छे ट्रैक पर वापस लाने के लिए हम सबको मिलकर काम. All these flaws that we see can all कर रहे हैं, जो किसी को मार देते हैं, जो किसी का कत्ल कर देते हैं, ये भी इंसान लोग हैं. तो वो ऐसी चीज़ें क्या हैं जिनकी वजह से ऐसे मामलात हो जाते हैं. So we have to accept it and we have to then work towards improving the state
of the humanity, what does it come to, and how can we improve things that are happening in our lives, in our domain, where we can have some impact. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور اللہ نے کریٹ کیا فرام ہر اس کا اسپاؤس. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے نفس that is a feminine, and from her was created her spouse, which is the male spouse. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا, اور بسا دی ان کے ساتھ بہت سارے مرد, کثیروں و نساء, اور بہت ساری عورتیں. تو یہ اب آپ کو قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک سنگل سول سے اللہ نے کریٹ کیے سب کے سب انسان. فرام دیٹ ون پرٹیکولر سول اس کا اسپاؤس بنایا, فرام ہر, فرام دیٹ فیمنن, اور بہت سارے مین اینڈ ویمن دنیا کے ڈفرینٹ پارٹس میں ڈال دیے. جسٹ لائک ہم باقی اسپیشیز دیکھتے ہیں تو فرق فرق جگہوں پہ آپ کو فرق فرق لوکیلٹی کے جغرافیکل ایریاز کے مطابق فرق فرق طرح کے انسان نظر آتے ہیں, وہ اللہ نے بنا دیے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت آدم واز ون فرسٹ ہیومن بینگ. سو ہیومن بینگس بہت سارے اللہ نے بنائے, انہیبیٹیٹ کر دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي, اور ڈر لو اللہ سے, وَتَسَاءَلُونَ بِهِ, اور سوال کرو اللہ سے ہی, وَالْأَرْحَامَ, اور اپنے وومز کے بارے میں, the reference of the wombs, کہ آپ کو کہاں سے پیدا کیا گیا. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ آپ کے اوپر ہے رقیب, which is observer. So Allah is always watching over us. تو یہ ایک جو myth تھی حضرت آدم کے حوالے سے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. اب آپ کریشن آف آدم دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے. سورہ بقرہ آیت نمبر 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے, خلیفہ, میں بنا رہا ہوں دنیا میں, زمین میں خلیفہ. خلیفہ someone delegated with authority to act on behalf of a sovereign. So that is خلیفہ. اللہ نے ہمیں وائس چیرنٹ, ایک وائس بنا کر بھیجا دنیا میں. قالوا تجعلوا فیہا, تو انہوں نے کہا فرشتوں نے, کیا آپ بنا رہے ہیں اس میں, من یفسد فیہا, ایسے انسان کو یا ایسی تخلیق کو بنا رہے ہیں جو کہ فساد کرے گا اس میں, زمین میں. وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ, اور بلڈ شیڈ کرے گا, تو خون بہا کرے گا. قالو, اللہ نے فرمایا, سوری دماغ کے بعد ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, اور جبکہ ہم ہیں جو تسبیح کرتے ہیں آپ کی اور آپ کی تعریف کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور آپ کو گلوریفائی کرتے ہیں, آپ کو مقدس بناتے ہیں. قَالَ, اللہ نے فرمایا, انی عالم ما لا تعلمون, بے شک مجھے علم ہے جو تمہیں علم نہیں ہے. تو جب اللہ نے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہے ہیں اللہ, تو فرشتوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خون بہائے گا اور یہ تو فساد کرے گا زمین میں. تو یہ پتہ تھا پہلے سے کہ جب انسان آئے گا تو وہ خون بہائے گا, یہ غلط کام کرے گا, کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اس نے اس قسم کے کام کرنے ہوتے ہیں. جسٹ لائک آئی ایکسپلینڈ ارلیئر کہ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم اس طرح کے ٹریک پر نہیں گئے, اور ہمیں بار بار اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھنا پڑتا ہے, ادروائز ہم اس ٹریک پہ ہم بھی جا سکتے ہیں. تو یہ اگر باقی انسان کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ انسان ہماری اولاد میں سے, ہمارے آس پاس میں, ہم خود میں سے بھی کوئی اس پوزیشن پہ, اس لیول پہ پہنچ سکتا ہے. تو اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو. لیکن جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے کہا کہ مجھے علم ہے جو تمہیں علم نہیں.
So ayat 31 surah 2. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, اور علم دیا آدم کو اسماء کا، ناموں کا. اللہ نے آدم کو نام سکھائے. کلہا، ہر چیز کے. ثم ارداہم، اور پھر ان کو پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے. فقالا، اور کہا اللہ نے، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. These names، یہ کیا نام ہے اگر تم سچوں میں سے ہو. کالو، انہوں نے کہا، سبحانک، آپ سبحان ہیں، گلوری ٹو یو. لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں. انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہیں علم رکھنے والے اور حکمت والے. تو فرشتوں کو ان چیزوں کا نام نہیں پتا، ان کو نہیں سمجھ کہ وہ اسماء، وہ نام کیا ہے جب اللہ نے ان کو ان کے سامنے پیش کیا. آیت نمبر 33. کالا، پھر اللہ نے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ انفارم کریں ان کو ان ناموں کے بارے میں. تو اللہ نے آدم کو وہ نام سکھائے، اور پھر اللہ نے کہا آدم کو کہ اب آپ بتائیے کہ یہ کیا نام ہے. فلما انبأہم باسمائہم، اور انہوں نے بتا دیے وہ نام جو وہ تھے. تو کالا، اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ مجھے علم ہے جو کہ غیب ہے آسمانوں اور زمین میں، which is of the unseen. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ، اور مجھے علم ہے جو کچھ تم دکھاتے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. So Allah is wise, Allah is of, or has all knowledge. تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ آدم کو وہ نام سکھاتے ہیں، فرشتوں کو نام نہیں سکھاتے، اور پھر آدم جو ہے وہ ان ناموں کو پیش کرتے ہیں. تو جسٹ یہاں پہ آپ ایک دیکھ لیجیے کہ یہ کون سے نام ہیں جو اللہ نے آدم کو سکھائے ہیں. سورہ 7 کی آیت 180 میں دیکھ لیں. سورہ 7 آیت 180. Then we'll come back to the same story that we are reading. یہ اسماء جو ہے یہ اللہ نے اسماء الحسنہ سکھائے ہیں، کیونکہ ایک ہی اسماء کا، ایک ہی طرح کے ناموں کا ذکر ہے قرآن میں. سورہ 7 آیت 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہے سب سے موسٹ بیوٹیفل آف دا نیمز. فَادْعُوهُ بِهَا، پھر آپ دعا کریں اس سے، ان کے ساتھ، اللہ کو پکاریں ان ناموں کے ساتھ. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو جو کہ ڈیویٹ کر جاتے ہیں اللہ کے ان ناموں سے. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جلد انہیں ریکمپنس ملے گا، جزا ملے گی ان کے کاموں کی جو وہ کرتے ہیں. تو اللہ کے جو بیوٹیفل نیمز ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. دوز آر ایٹریبیوٹس آف اللہ، جو ہم نے ابھی پڑھے، العلیم، الحکیم، الرحمن، الرحیم. اور یہ جو صفات ہیں یہ انسان تب ریکگنائز کرتا ہے جب وہ اللہ کی یہ رحمتوں کو، نعمتوں کو ایکسپیرینس کرتا ہے. تو انسان یہ چیزیں تب ایکسپیرینس کرتا ہے جب وہ اپنی زندگی کے معاملات میں آگے پیچھے نیویگیٹ کرتا ہے، کبھی صحیح کرتا ہے کبھی غلط کرتا ہے. تو اس کے اندر بھی اللہ نے روح پھونکی ہوتی ہے، تو وہ ان ناموں کو پہچان لیتا ہے، اور وہ ڈفرنس اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ جب وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے اور جب وہ رحمت میں نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جب اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں تو وہ اللہ کو ان ناموں سے پکارتا ہے، اور اپنی زندگی میں ایٹ اے ویری مائنیوٹ مائکرو لیول وہ ان کو ریہرس کرتا ہے. ہی ڈز دا سیم، ہی ریسیپروکیٹس ان دا سیم وے
by showing kindness to other people, by being wise in his own ways, by showing those attributes that he has learned from Allah Ta'ala. तो ये होता है आपका वाइस होने का मतलब, कि आप वही अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को समझें पहले, और उस समझने के लिए आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है, और आप बाय चॉइस आप उनको विलिंगली सबमिट करते हैं, उनके सामने सरेंडर करते हैं अल्लाह की सिफात को, और फिर अपने अंदर वो सिफात इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं. तो ये हमारा काम होता है दुनिया में. So now back to Surah 2, ayat number 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, اور जब हमने कहा, अब अल्लाह फरमाते हैं, जब हमने कहा मलाइका से, फरिश्तों से, कि सजदा करो ली आदम, आदम को. तो आदम को सजदा क्यों करना था? क्योंकि आदम ने उन नामों को सीखा, और अल्लाह ने आदम में अपनी रूह ये फूंकी, तो उस रूह को सजदा करना था, उन एट्रीब्यूट्स को सजदा करना. तो आदम को जब सजदा करने का कहा गया, तो उसके अंदर वो एलिमेंट था जिसको, जो अल्लाह की सिफात को प्रैक्टिस करने से आता है, वो आदम को सजदा करना था, उस रूह पे. तो मलाइका ने सजदा किया, because they do not, they follow what Allah says. फसजदू, उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के. इब्लीस ने सजदा नहीं किया. आबा वस्तकबर, he refused and he was arrogant. तो सबसे बड़ी बात आपको पता चल जाती है कि जब आप एरोगेंस दिखाएं और आप अल्लाह को सबमिट करने से किसी भी इंस्टेंस में रिफ्यूज करें, तो वो इब्लीस की खासियत होती है. वकाना मिनल काफिरीन, और वो है कुफर करने वालों में से. द वन हु रिजेक्ट्स, द वन हु इज अनग्रेटफुल. अब इब्लीस को समझना जरूरी है. इट कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड बा ला सा, एंड बा ला सा कम्स फ्रॉम, इसका मतलब है ग्रीफ का, गम का. So when you are constantly in a state of sadness, you are holding on to your grief and your trauma after it becomes visible to you. आप उसको resolve नहीं करते, आप उस पे अल्लाह के सामने submit नहीं करते कि ये हो गया, इसको let go करें. आप you hold on to it, आपके अंदर resentment होती है, तो आप अल्लाह की अहकाम के ऊपर सजदा नहीं कर पाते. ये चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर भी इब्लीस वहाँ से आता है, where we are holding on to some trauma. So that trauma has to be addressed, and we have to let go of that pain and suffering gracefully and submit to any such incident which led to that as Allah's will, and move on in life. So life में हम कहीं पे भी stuck हुए हों, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. It hinders our spiritual growth, and that's when that Iblis करता रहता है, आपके अंदर वसवसे डालता रहता है, उस wound, उस hurt से, उस trauma से. तो ये है जी हमारी आदम की अंडरस्टैंडिंग और इब्लीस की अंडरस्टैंडिंग, जिसको आपने अपनी पर्सनालिटी, अपनी ज़ात के साथ रिलेट करते हुए अब आगे लेकर बढ़ना है. इसी सिफात को, अल्लाह की सिफात को नर्चर करें, और साथ ही कोई इब्लीस का कोई anywhere we are stuck consciousness आए, तो उसको एड्रेस करें. The feelings that we get, हमें trauma होता है, और उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ करना होता है. We have to understand, learn, revisit, go for therapy, or anything that is available to you to help out, talk, communicate, whatever. So आगे अगर लेके बढ़ें, so
آیت نمبر 35. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انتا وزوجک آپ رہیں سکون اختیار کریں ڈویل کریں آپ اور آپ کی اسپاؤس. اب یہاں پہ اسپاؤس کا کوئی نام نہیں آیا ہے سو وی لیو اٹ ایز از مینشنڈ ان قرآن کہ آدم اور ان کی اسپاؤس الجنہ میں رہیں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور کھائیں اس میں سے with plenitude of availability ample حیث شئتما جہاں سے بھی آپ چاہیں. تو جنت میں آپ کو ample availability ہوتی ہے of things that you desire. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہیں آپ قریب جانا اس درخت کے. شجرا is again metaphor of something that has branches. تو اگر کوئی غلط کام بھی ہوتا ہے تو it branches out something into something bigger and larger. So you don't want to even indulge in little bit of it کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر this will lead on to something bigger. تو اللہ نے روکا کہ اس شجر کے پاس مت جائیے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کیونکہ آپ ہو جائیں گے ظلم کرنے والوں میں سے meaning you will go into darkness, you will do the wrong act اور پھر وہ آپ اس wrong act کے اوپر چلیں گے. سو یہ ایک سٹوری اللہ نے اس لیے بتائی ہے کہ اور یہ آیت ہے قرآن کی تو ان آیتوں کو آپ نے سمجھنا اس لیے ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے جو کہ آدم جس سے گزرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم ایوائڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں ہم انسان ہیں. تو ہمیں اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں ایسی سچویشنز آتی ہیں اور جب آتی ہے تو ہم نے ان سے کیا گائیڈنس لینی ہے. وی ہیو ٹو آلسو ایمیولیٹ واٹ the guidance we receive from these ayat. So next ayat ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو پھسلا دیا ان کو شیطان نے وہاں سے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ اور نکال دیا ان کو وہاں سے جہاں پہ وہ تھے. سو یہ ہمارے ساتھ اٹس این آن گوئنگ پروسیس. جب تک ہم اس دنیا میں ہوں گے ہم اسٹیٹ آف پیس میں آئیں گے اور کچھ عرصے کے بعد ہمیں شیطان جو ہے بہلا پھسلا کے نکال دیتا ہے اس میں سے. تو اگین وی اسٹرائیو وی اسٹرگل وی ورک وی میک ایفرٹ ٹو گو بیک اور اگین یہ پروسیس چلتا رہتا ہے اور اس پروسیس میں ہمیں ہماری لرننگ ہوتی ہے اور ہمیں وزڈم ملتی ہے اور اس وزڈم کے ساتھ ہم پھر سے اپنا پیس اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر کوئی سچویشنز آتی ہیں تو اس سے ہماری ایک کیریکٹر بلڈنگ کا پروسیس چلتا ہے ہماری پرجنگ ہوتی ہے ہمارے اندر کے ایشوز ریزالو ہوتے ہیں اینڈ دس از واٹ وی آر ہیئر ٹو ڈو کہ ہم سول کلینزنگ بھی کریں اسپرچولی گرو کریں اور جو ہماری گروتھ ہو رہی ہے اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور باقی جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی ایٹ لارج فائدہ پہنچے. وَقُلْ نَهْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا کہ تم گر جاؤ یہاں سے تم میں سے بعض کے اپوزیشن میں ہوں گے. عدو از یوزلی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ایز enemy بٹ enemy کی کنوٹیشنز ذرا فرق ہوتی ہیں. بیسیکلی اٹ مینس اپوزنگ فورسز. سو آپ کے اندر ایک ڈیوائڈ آ جاتا ہے آپ کے اندر اس طرف بھی آپ کی ایک پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے اس طرف بھی کافی لیفٹ اینڈ رائٹ بیسیکلی لیفٹ ونگ اینڈ رائٹ ونگ آپ کے اندر دونوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تم رہو تمہارے لیے اس زمین میں ہے مستقر ٹھہرنے کا سامان وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ and sustenance for a while that you stay here اب زمین میں رہیے. So you come on ground from an elevated state of spirituality you come down to the ground level. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ اور پھر ریسیو کیے آدم نے ان کے رب سے کلمات the words. تو اللہ اپنے بندے کو آدم کو words بھیجتے ہیں. فتابا علیہ and he turns to him. انہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تواب ہے who accepts our توبہ. He turns to us and he is الرحیم most
merciful. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تم سب جاؤ یہاں سے اکٹھے, go down to a lower level. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اور پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. تم میں سے جو فالو کرے گا اس ہدایت کو, تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ پروسیس ہے کہ اینڈ میں آپ کو جب بھیجا جائے واپس زمین کے اوپر, تو پھر آپ کو اللہ کلمات سکھاتے ہیں, ساتھ اپنی گائیڈنس بھیجتے ہیں. تو گائیڈنس کو جو فالو کرے گا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو ریجیکٹ کریں گے اس ہدایت کو, وَکَذَّبُوا بِآیاتِنَا, اور جھٹلائیں گے ہماری آیتوں کو, اولئک اصحاب النار, یہ لوگ پھر آگ میں ہوں گے, آگ کے کمپینینز. Meaning you're going to be feeling distress, you're going to continue, you're going to stay in a state of fire, means being grilled, being anxious, being stressed. آپ پریشانی کے اندر پھر رہیں گے کیونکہ آپ نے ہدایت کو فالو نہیں کیا. وہ آپ کو بادر کرتا رہے گا, آپ کا نفس اندر سے آپ کو پرک کرتا رہے گا. ہم فیہا خالدون, اور اس میں پھر وہ رہیں گے جب تک کہ وہ گائیڈنس کو ایکسیپٹ کر کے اپنے آپ کو ریفارم کر کے اصلاح کر کے صحیح ٹریک پر نہ لیں. یہ سارا پروسیس ہم سے اللہ کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ ہم آدم ہیں, اور آدم کا مقصد ہے اس دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سسٹم کو اسٹیبلش کرنا. ہم خلیفہ بنا کے جب بھیجے گئے ہیں تو ہمارے پاس ایک ذمہ داری ہے. We have a purpose to fulfill. ہمارا کام یہاں آ کے کھا پی کے زندہ رہ کے واپس چلے جانا without a purpose نہیں ہے. We are souls that are sent to this earth to fulfill our duty. یہ covenant ہم آنے سے پہلے سائن کر کے آتے ہیں کہ اللہ کے سسٹم کے مطابق ہم چینجز یہاں پہ لے کر آئیں گے. We leave the world a better place than we have received it. اور اس کے لیے ہمیں اپنے اندر سے کام کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کے اندر ریفارمز لانی ہوتی ہیں, اور تبھی ہم وہ ایٹریبیوٹس کو باہر کی طرف لوگوں کی طرف پروجیکٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں through our trials and tests and through our experiences of life. اور یہ پھر ہم نے اس کے ساتھ ہم نے لوگوں کے اندر بہتری اور ان کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے اور بہتری لانی. So this is the Khalifa that we are supposed to be. اچھا جی, نیکسٹ آپ دیکھیے سورہ 7. اس کو ہم اب فرق طریقے سے دیکھتے ہیں. سورہ 7 کھول لیجیے, الاعراف آیت نمبر 11. سورہ 7 آیت نمبر 11. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, بے شک ہم نے تمہیں کریٹ کیا, ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, اور پھر تمہیں صورت دی, تمہیں فارم دی, شیپ دی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, پھر ہم نے کہا فرشتوں سے, اسجدوا لآدم, کہ سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا, انہوں نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین, وہ نہیں ہے سجدہ کرنے والوں میں سے. Again, our unresolved trauma does not let us submit and surrender to Allah's system and to Allah's attributes. قَالَ مَا مَنَعَكَ, اللہ نے فرمایا کس نے منع کیا تمہیں, اللہ تسجدہ اس امرتک, کہ تم سجدہ کرو جو میں نے جیسے تمہیں کہا ہے. So what prevented you from bowing down when I commanded you to do so? Kala, now this is the second trait. شیطان کہتا ہے, ابلیس
कहता है ana khairun min. Another attribute or trait that we have to watch out for, the trait of thinking that you are better than anyone. ये जब भी आपके अंदर ऐसी कोई ख्याल आए, ऐसी सोच आए, तो आप इसको रद्द कीजिए, क्योंकि ये इब्लीस की सोच है. दिस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर वेयर सम ट्रॉमा बेस. तो इसको आपने फौरन चेक करना है, एड्रेस करना है कि आप अपने आप को किसी दूसरे से बेहतर मत समझिए. कंपैरिजन करना और एक दूसरे से अपने आप को बेहतर समझना, ये इब्लीस की ट्रेट है. खलकतनी मिन नार, मुझे आपने क्रिएट किया है. नाउ दिस इज हिज रीजन कि मुझे आपने क्रिएट किया है फ्रॉम फायर. व खलकतहू मिन तीन, और इससे आदम को आपने क्रिएट किया है फ्रॉम क्ले. So he thinks that fire is better than clay because fire is full of energy, full of movement. It's done. अगर आप अपने अंदर भी देखें, सो जहाँ पे आपको बहुत फायर फील होती है, sometimes use this word for someone, so we get very impressed कि उसके अंदर बड़ी fire है, something burning inside that person. तो वो it's not that everything of that is at least, but I'm just giving an example कि आपको जो ठंडा बंदा लगता है, जो मट्टी से बिल्कुल सबमिटेड सबमिट किया हुआ सबमिसिव इंसान, या कोई मोल्डेबल इंसान जो कि एक मॉडरेट इंसान, सोबर इंसान, आपको लगता है कि ये तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है. Somebody with a lot of dynamic personality is better than the other person. तो वो इब्लीस उस कॉन्टेक्स्ट में देखता है कि मैं तो फायर से बना हुआ हूँ और ये तो मट्टी से बना हुआ है, तो आई एम बेटर देन हिम. काला, अल्लाह ने कहा, फहबित मिनहा, then you go down from here. फमा यकूनु लका, and it is not बरा फीहा, कि तुम तकब्बर करो यहाँ पर. फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, और फिर तुम निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम हो छोटे लोगों में से. सो अल्लाह ने उसको, क्योंकि ही वांटेड टू बी बिगर, कि मैं बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन द अदर, तो अल्लाह ने कहा नो, यू आर नॉट, यू आर एक्चुअली ऑफ अ लोअर स्टैचर. अंजिरनी, तो फिर उसने बात तो नहीं मानी, पर अल्लाह ने उसको कहा कि यहाँ से निकल जाओ तुम. तो ही सेज कि अंजिरनी, मुझे आप मोहलत दीजिए, इला यौम युबअसून, उस दिन तक जब ये रेज किए जाएंगे, इनको अवेकनिंग होगी. काला, अल्लाह ने कहा, इन्ना का मिनल मंजरीन, तो फिर तुम हो जाओ उनमें से जो कि इंतजार करने वाले, मुंतजिर, या जिनको कोई मोहलत दी जाती है. काला, he said, Iblis said, फबिमा अग़वैतनी, because you tempted me out, आपने मुझे क्योंकि टेम्प्ट किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको चेक करने के लिए सबको कहा कि सजदा करें, तो उसने नहीं किया, तो उसको अल्लाह ने एक्सपोज किया. तो आपने क्योंकि मुझे टेम्प्ट किया, लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तो मैं बैठ जाऊंगा इनके लिए सिरात मुस्तकीम. तो शैतान बैठ जाता है, इब्लीस बैठ जाता है सीधे रास्ते में. वो गलत रास्ते में नहीं बैठा होता. हम समझ रहे होते हैं कि इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो पाया जाएगा गलत जगहों के ऊपर. वो सीधे रास्ते पर बैठता है, क्योंकि उसने उन लोगों को हटाना है सीधे रास्ते से जो अल्लाह के रास्ते में चल रहे. तो आपके ऊपर शैतान का अटैक तब आएगा जब आप सही काम करेंगे. तो जब जब आप अच्छे रास्ते पर चलना चाहेंगे, जो सिरात मुस्तकीम है, तो आपके दिलों में वो वसवसे डालेगा, आपको टेस्ट करेगा, आपको टेम्प्ट करेगा. तो इसकी वो मोहलत अल्लाह से मांगता है. सुम्मा लआतियन्नहुम, और फिर मैं उनके पास आऊंगा, उन पर असॉल्ट करूंगा, मिन बैने अयदीहिम, उनके सामने से. सो व्हाटएवर सिचुएशन दे आर फेसिंग, उन पे हेड ऑन अटैक करूंगा. व मिन खल्फिहिम, और उनके पीछे से, मीनिंग उनके पास्ट से. तो इब्लीस कहता है कि
जब वो now he's explaining that how is he going to attack people who are following Allah's ways, कि वो उनके सामने से आएगा, उनके पास, उनके पीछे से आएगा, व अन ऐमानिहिम, from their right side. तो जो वो right side is always symbolic of the right acts that we are doing, जो हम सही काम कर रहे होते हैं. तो आपके राइट हैंड पीपल भी वही होते हैं जो कि जिन्होंने अपने अथॉरिटी को सही तरीके से इस्तेमाल किया होता है. तो उनकी राइट साइड से आएगा, उनकी अथॉरिटी के साइड से, व अन शमाइलिहिम, और उनकी लेफ्ट साइड से आएगा. वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, and you will find that most of them will not be grateful. शुक्र करने वाले ज्यादातर नहीं होंगे. तो ये इब्लीस कहता है कि हर जगह से अटैक करेगा उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते पर चल रहे होंगे, और हटाएगा और कहता है कि ज्यादातर जो है वो रास्ते पर नहीं चलेंगे. सो अल्लाह सेज तालखरुज मिनहा, फिर तुम निकल जाओ यहाँ से, मज़ऊमम मदहूरा, हकारत ज़दा, रद्द किया हुआ, डिसग्रेस्ड एंड एक्सपेल्ड. लमन तबेआका मिनहा, और जो भी तुम्हें फॉलो करेगा फिर, लअमलअन्ना जहन्नमा मिनकुम अजमाइन, तो मैं भर दूंगा जहन्नम को उन सब के साथ इकट्ठा. वया आदम उस्कुन अंता, और ए आदम, now you dwell, you, anta wa zawjukal jannah, you and your spouse dwell in peace, in a state of peace, which is Jannah. Fakula min haisu shi'tum, और खाओ जहां से तुम चाहो. वला तकरबा हाज़िहि शजरा, नहीं करीब जाना इस शजर के. This is the same ayat, similar ayat that we read before, कि इस particular act या इस particular चीज के पास नहीं जाना. फतकूना मिन ज़ालिमीन, तुम हो जाओगे from amongst the wrong doers, जुल्म करोगे. तो जुल्म आप अपने ऊपर ही कर रहे होते हैं जब आप गलत काम करते हैं, और आप फिर डार्कनेस, जुल्मत का मतलब एक डार्कनेस भी होता है, तो आप डार्कनेस में चले जाते हैं. फवस्वसा लहुम शैतान, अब शैतान, अभी तक हम इब्लीस की कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, और अब एकदम से जब इब्लीस एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो वो शैतान बन जाता है. वो शैतान का भी जो लफ्ज है वो शतता से निकला है, which means to split, to divide. वो हमारे अंदर एक स्प्लिट डाल देता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है. तो वसवसा डाल देता है उनके दिल में शैतान. लियुब्दिया लहुमा मा वुरिया, ताकि उन पे वाजे कर दे, उनको रिवील कर दे उनको, मा बुरिया अनहुमा मिन सवआतिहिमा, जो कि छुपी हुई चीज थी उनकी बुराई, उनकी कोई ऐसी नेगेटिव ट्रेट जो कि अभी तक जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था. तो वो शैतान उन पे वसवसा डाल के उनकी बुराई को एक्सपोज कर देता है. वकाला, और फिर कहा, कहता है, माँ नहा कुमा रब्बुकुमा, नहीं मना किया आपके रब ने आपको, अनहाज़िहि शजराते, इस शजर से, इस गलत काम से जो कि मना किया था अल्लाह ने. तो वो कहता है आपको तो नहीं मना किया आपके रब ने. तो ये वसवसा डालते हैं, आपको डाउट्स आ जाते हैं कि पता नहीं मना किया था नहीं किया था, आपको अपनी गाइडेंस के बारे में कंफ्यूजन हो जाती है, यू गेट डिवाइडेड अबाउट इट. इल्ला अन तकूना मलाकैन, मगर इसलिए आपको रोका कि कहीं आप भी मालिक ना बन जाए, कोई फरिश्ते ना बन जाए, कोई समथिंग विद अथॉरिटी ना बन जाए. तो इसलिए आपको रोका गया है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी बिग दैट यू आर गोइंग टू अटेन. औ तकूना मिनल खालिदीन, या आप हो जाएं हमेशा रहने वाले. तो ये दोनों चीजों से वो टेम्प्ट करता है इंसान को, आदम को, और उनमें वसवसा डाल के उनको गलत काम करने पर उकसाता है. वका समा हुमा इन्नी, और कसम उठाई उसने, लकुमा लमिनन नासिहिन, के बेशक मैं तो आपका सिंसियर एडवाइजर हूँ, नसीहत करने वाला. सो दिस इज हाउ वी गेट आइडियाज. शैतान छुप कर वार करता है,
ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے دل میں بڑی ایک سنسیئر سی تھاٹ آ رہی ہے وچ از ویری گڈ، اور شاید جو ہم نے اپنے ایکسپیرئنس سے سیکھا یا جو ہم نے سمجھا وہ اللہ کی گائیڈنس ہے، مے بی دیٹ واز ناٹ the right guidance, maybe we were mistaken at that time. تو یہ آپ کے اندر ڈاؤٹس ڈال دیتا ہے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور ڈگمگا دیتا ہے وہ ڈسیپشن کے ساتھ ہمیں. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، اور پھر چکھ لیا انہوں نے اس شجر کو. سو ان کو ڈسیو کر کے، دھوکہ دے کر وہ ان کو gets them to taste that tree. بدت لہما سوآتہما، اور پھر واضح ہو جاتی ہے، سامنے ایکسپوز ہو جاتی ہے ان کی برائی. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، and then they, of course, when their shame or their ill becomes manifest to them, they start to repair. وہ پھر ایک دم سے انسان کو جب سمجھ آتی ہے کہ یہ تو غلطی ہو گئی ہے، تو یخصفانی means to repair, to sew together, to stitch together, to weave together. میو ورقل جنت، جنت کی پیجز ورق کے ساتھ. تو جنت کے ورق بھی جنت کی آیتیں جو اللہ نے جو ہمیں گائیڈنس دی ہوتی ہے آیتوں کے تھرو، ہم فوراً توبہ کرتے ہیں and we start to repair, we start to act on the آیات of اللہ، تاکہ ہم جلدی سے اس کو ریورس کر سکیں اور اپنے اوپر ایک گارڈ، ایک پروٹیکشن اور کور واپس ڈال سکیں. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور انہوں نے ندا دی، کال کیا ان کے رب کو. أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا، سوری، ان کے رب نے ان کو ندا دی، ان کے رب نے ان کو کال کیا، کیا نہیں میں نے تمہیں منع کیا تھا ان تلکما الشجرات، کہ نہیں تم جانا اس شجر کے پاس. وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کہا تھا تمہیں، ان الشیطان، کہ بے شک شیطان، لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِینٌ، تمہارا واضح اپوننٹ ہے. So he is going to be, again دشمن لکھا ہوتا ہے یا enemy لکھا ہوتا ہے. He is clearly trying to hold you back from the right path. So he is the opposing force. He is your opponent. وہ آپ کو روکے گا. یہ شیطان ہے آپ کا واضح دشمن. تو چاہے آپ کو دنیا میں کوئی انسان یا کوئی چیز بھی اس طرح سے ڈیٹریکٹ کر رہی ہو اللہ کے راستے سے، اس کے پیچھے آپ نے بلیم جو ہے نا، آپ نے ریکگنائز شیطان کو ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں جو چیز چینج لا رہی ہوتی ہے، جو ڈیوائڈ لا رہی ہوتی ہے، وہ آپ کے اندر آپ کا دل اس وسوسے کو ایکسیپٹ جو کرتا ہے، وہ شیطان کا ہی امپیکٹ ہوتا ہے. تو آپ ادھر ادھر لوگوں کو بلیم نہ کریں، آپ کو اپنے آپ کو پناہ میں لے کر آنا ہے اللہ کی شیطان سے، شیطان مردود سے، اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تاکہ آپ کا ڈیفینس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ آؤٹ سائڈ انفلوئنسز آر اسٹرانگ فرام ودن. Then they said کالا ہے کہ یہ دعا حضرت آدم کیسے کرتے ہیں، حضرت آدم اور ان کی اسپاؤس کیسے کرتے ہیں جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. جب اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ غلط کام نہیں کرنا، اور شیطان تمہیں بہلائے گا اور تمہیں دھوکہ دے گا اور وہ تمہارا واضح دشمن ہے. تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسٹیڈ آف بلیمنگ شیطان، وہ نہیں کہتے کہ دیکھیں اس نے کیا تو ہم نے یہ کر لیا، ہم تو ٹھیک جا رہے تھے. They take ownership. This is the big guidance. We did zulm, we did wrong on our nafs. تو جو بھی غلط کام اگر ہم سے سرزد ہوا ہے وہ ہم نے کیا ہے. We take responsibility of the wrong act that we did wrong to our soul. وہ ہماری نفس کے اوپر ہے اس کا برڈن. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی،
वतरहमना, और हम पर रहम ना किया, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम हो जाएंगे खसारा, नुकसान उठाने वालों में से। We will be the lost ones, we will be the losers. तो एटीट्यूड देखिए कि जब अपनी गलती का पता चले तो उसको ओन कीजिए, ब्लेम गेम में मत पड़िए, विक्टिमहुड में मत पड़िए। इंसान ये सारे ट्रैप्स के अंदर पड़ जाता है। तो इन ट्रैप्स में अगर आपने अपने आप को वापस लेकर आना है ट्रैक पे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द पावर इन योर हैंड। आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे तो आप वो चीज, वो डिसीजन बनाएंगे कि आप ये चीज दोबारा नहीं करेंगे, और आप कैसी चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आएंगे कि इस किस्म का अमल दोबारा ना सरजद हो आपसे। So when you start to put the blame on everyone else, जो कि हम करते रहते हैं, इनकी वजह से ये हो रहा है, उनकी वजह से ये हो रहा है, तो हम फिर बिल्कुल ही हेल्पलेस सोल की तरह बैठ जाते हैं। Yes, there are situations where we can't do anything, but then there are situations that if we see कि ये हमारे साथ हमारी जिंदगी में ऐसे मामलात क्यों हो रहे हैं, what can we do about it? How can we bring about a change in, our life to make it better? तो फिर आप ओनरशिप लेते हुए आप कहते हैं okay, we will do what is required. तो यहाँ पे आप empowered फील करें, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में होने वाली चीजों को आप ही बदल सकते हैं। अल्लाह उन लोगों के हालात बदलते हैं जो उसको बदले जो उनकी नफ्स में है। ये सूरह रात की आयत है। जब तक आप अपने अंदर कोई तब्दीली लेकर नहीं आएंगे तो आपके बाहर के हालात या सिचुएशन जिसमें आप स्टक हैं वो नहीं बदलेगी। तो देयर इज ऑलवेज सम एरिया where you can act in a different way and bring about some change. तो ये रिसर्च और ये सही, ये कोशिश हमारी सेल्फ की होती है, हमारी नफ्स की होती है, एंड इसके लिए हमें रिसर्च और इम्प्रूवमेंट करनी होती है। तो ये दुआ है जी, जब भी आपको लगे कि कोई आपने भी कुछ ऐसा काम कर लिया जो आपके वाज़ेह हुआ कि गलत हो गया, ओनरशिप लीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मग़फ़िरत करें, अपनी रहमत में रखें, ताकि हम दोबारा खसारा उठाने वाले में से ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लें जी सूरा 38। आई थिंक थोड़ा टाइम रह गया, मैं एक आपको ये बता देती हूँ कि शैतान कहाँ कहाँ से अटैक भी करता है, ताकि वो भी जरा क्लैरिटी आ जाए फ्रॉम आया। सूरा 17 देखिएगा, सूरा 17 की आयत नंबर 64 देखिए। सो पीछे सिचुएशन उसी तरह की है, फर्क तरीके से सजदा करने को कहा और इब्लीस ने नहीं किया। तो फिर इब्लीस क्या कहता है जब अल्लाह उसको कहते हैं कि फिर तुम जाओ यहाँ से, तो वो कहता है वस्तफ़ज़िज़, तो स्टर अप, तफ्सिस इज ही स्टर्स अप, ही क्रिएट्स, ये एकदम से आपके अंदर एक हलचल मचा देता है, आपके अंदर एक स्टरिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है, हिलजुल एंजाइटी क्रिएट करता है। मनस्तताता मिनहु, जिसकी वो इस्तात रखता हो उनमें से, जिन लोगों के बारे में उसकी कैपेसिटी हो, बिसौतिका, अपनी आवाज के साथ, तुम्हारी आवाज के साथ। तो जब शैतान आपको अपनी आवाज के साथ मूव करता है, आपके अंदर एक ही क्रिएट्स सम रिएक्शन विद इन यू, तो आपको वॉच आउट करना है कि कहीं से आप कोई ऐसी स्पीच या ऐसी मूविंग चीज सुन रहे हैं तो वो आपके अंदर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रही है या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ला रही है। तो अगर आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है, कई दफा सर्टेन स्पीचेस मेक यू बिकम अग्रेसिव, किसी की ऐसी बात जो आपको आपके अंदर बहुत आपको गुस्सा दिला देती है, वायलेंट बिहेवियर क्रिएट करती हैं, तो ऐसी चीजें जो हैं
وہ غلط ہے. تو وہ آپ سمجھیں کہ یہ شیطان کی آواز ہے. سو اس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا ہے. Anything which is soothing and calming is obviously the right sound. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ. اور اجلب از کور کرے ان کے اوپر اپنے خیالوں کے ساتھ. تو جو شیطان ہے وہ تھاٹس ڈالتا ہے، وہ تھاٹس کور کر دیتا ہے آپ کے مینٹل فیکلٹیز کو اس کی تھاٹس کے ساتھ. وہ رجل کا، اور آپ کی جو میسکولینٹی، رجل از میل، تو میسکولینٹی مطلب مردانگی کے اینگل سے بھی آپ یہ تھاٹس کو انفلوئنس کرتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی دس از مردانگی اینڈ میسکولینٹی از ایسوسیٹڈ ود انٹلیکٹ آلسو، ڈیسیشن میکنگ آلسو، اینڈ لاجک اینڈ ریزننگ. تو وہ آپ کو ایسے لاجکس یا ایسا انٹلیکٹ سکھا دیتا ہے جو کہ غلط ٹریک پر آپ کو لے جاتا ہے، جس میں کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہوتی ہے، جس میں دوسروں کے لیے کوئی کمپیشن، کوئی ایمپتھی نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح کا ہارڈ کور قسم کا انٹلیکٹ جو صرف ریزن بیسڈ ہوتا ہے وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ ادر فیکٹرز از آلسو کمنگ فرام شیطان's سورس. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ. اور ان لوگوں کے ساتھ جو اس کو فالو کرتے ہیں شریک ہو جاتا ہے ان کے مالوں میں. تو شیطان کیسے شریک ہوتا ہے مالوں میں؟ جب آپ اس میں سے زکوٰۃ پے نہیں کرتے. یو ڈونٹ کلینس، پیوریفائی اور جسٹیفائی یور ویلتھ. تو پھر شیطان آپ کے مال میں بھی شریک ہو جاتا ہے. تو شیطان کا مال میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے خرچے ایسے کرواتا ہے جو کہ غلط کام ہوتا ہے، ان کی طرف کچھ چیزیں جو ہے وہ خرچ ہونا شروع ہو جائے. So then obviously it affects you. وَالْأَوْلَادِ وَإِدْهَنْ. اور اولاد کے ساتھ بھی شیئر ہو جاتا ہے. اور اولاد کے ساتھ وہ کیسے شامل ہو جاتا ہے شیطان کی ہے. وَإِدْهَنْ. اور ان کے ساتھ he makes promises. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اور جو بھی پرومس شیطان کرتا ہے وہ صرف دھوکے کا پرومس ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یو ول گیٹ ان ریٹرن، دس از the expected outcome of this thing, but nothing good comes out of whatever shaitan promises to you. It's only شامل ہوتا ہے شیطان. آپ سورہ 6 کی آیت 137 دیکھیں. تو شیطان کے یہ سارے طریقے ہوتے ہیں، یہ سارے وار ہوتے ہیں، اسالٹس ہوتے ہیں جو وہ کوشش کرتا ہے. سورہ 6 آیت 137. وَكَذَلِكَ زَيَّنَا. اور اسی طرح شرکین، زیادہ تر شرک کرنے والوں میں they find it very appealing, very attractive. What do they find? قتل اولادہم، ان کی اولاد کا قتل. یہاں پہ قتل میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا تھا. قتل اردو کا قتل نہیں ہے. قتل کا مطلب ہے you overwhelm somebody, you fight enough, you resist enough to overwhelm the other person. تو آپ ان کی پرسنالٹی کی کلنگ کر دیتے ہیں. You do not allow your children to grow up naturally the way with the gifts that they have received from Allah, but you try to kill their personalities. شُرَكَاءَهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. سو یہاں وہ شریک ہو جاتا ہے ان کے ساتھ شیطان جب ان کی بچوں کی اولاد کی پرسنالٹی کلنگ ہو جاتی ہے اور ان کی تباہی کی طرف لے جاتا ہے in order to lead them to their own destruction. اور لباس پہناتا ہے، کور کر دیتا ہے ان کو ان کی اپنی ججمنٹ کے ساتھ. تو دینہم از دیئر ججمنٹ. سو جو لوگ بچوں کے اوپر اپنی ججمنٹ امپوز کر دیتے ہیں فورسفلی. دیر آر سرٹن ایریاز جہاں پہ آپ بچے کا ہر کوئی بھلا چاہتا ہے تو وہ
ظاہری بات ہے ہمارا کام ہے بچوں کو نرچر کرنا، کو گائڈ کرنا، صحیح راستہ دکھانا. But there is it in something else. Their passion is towards something else. Their natural talent is in something else. اور اس کو ہم بالکل دبا دیں اور اس کو سائڈ بائی سائڈ گرو نہ کرنے دیں. تو ایک بیلنس کے ساتھ بچوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. ان کی جو انکلینیشنس ہوتی ہیں ٹوورڈز واٹ دے وانٹ ٹو بیکم، ہاؤ دے وانٹ ٹو گرو اپ، ہاؤ دے، اس کو بھی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ان کے اوپر ان کی رائے لینا، ڈسیشن میکنگ میں ان کو انوالو کرنا، اور سمجھا کے ان کے ساتھ ان کو کسی بھی جگہ کی طرف لے کر آنا جو ان کے لیے بہتر ہوگی. اور اگر وہ کوئی اور چیز چاہتے ہیں تو اگر اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے تو اس کو بھی سننا اینڈ الاؤ دیم دیئر اون لرننگ اینڈ نہیں کرتے ہیں. ہم بہت زیادہ کنٹرولنگ بن جائیں، مینیپولیٹنگ بن جائیں بچوں کے معاملات میں، تو پھر ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے اینڈ اٹ ٹیکس them towards destruction. So وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ یہ کام نہیں کرتے. فَذَرْهُمْ مَا وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دو ہمیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جو یہ انوینشنز کر رہے ہیں. تو جب آپ شیطان کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں اسے، تو یہ ساری چیزیں آپ سے سرزد ہو جاتی ہیں. تو اگین وی ہیو ٹو واچ آؤٹ اینڈ کیپ اے چیک آن ہاؤ وی آر ہینڈلنگ سچویشنز ان لائف. دیکھ لیجیے ایک اور ایریا ہے جہاں افیکٹ کرتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے، سورہ 20 آیت اینڈ 17. یہاں بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ جب ملائکہ سے کہا سجدہ کرنے کو آدم کو، تو انہوں نے کیا اور ابلیس نے نہیں کیا. پھر یہاں پہ وہ کہتا ہے آیت 117 میں، فَقُلْنَا، then we said، یا آدم، اے آدم، ان ہذا عدو لک، بے شک یہ آپ کا انمی، آپ کا اپوننٹ ہے، آپ کی اگینسٹ ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور آپ کے اسپاؤس کا بھی. تو جو مین اینڈ وائف ہے، تو آدم اور ان کے اسپاؤس کا بھی یہ دشمن ہے. تو ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں بھی شیطان ہی ڈاؤٹس ڈالتا ہے، درار ڈالتا ہے، ان کو سیپریٹ کرتا ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، تو پھر ایسا نہ ہو گال دے آپ کی جنت میں سے، آپ کی ہیپی اسٹیٹ میں سے، آپ کی پیسفل اسٹیٹ میں سے، پتشکا، کہ آپ miserable ہو جائیں، that you land in misery. So when you are living peacefully with your spouse، آپ جنت میں ہوتے ہیں، شیطان آپ کے بیچ میں بھی ڈیوائڈ ڈالتا ہے، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں، اور وہاں سے بھی برگلاتا ہے. تو بیسیکلی رشتوں کے بیچ میں شیطان ہی درار ڈالتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وسوسے سے ڈالتا ہے، اور آپ کو آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوتا ہے، فیملی سسٹم بنایا ہوتا ہے، اسپاؤس کا ریلیشن شپ بنایا ہوتا ہے، یہ سب ریلیشن شپس آپ کو سکون کے، رحمت کے اور کمپیشن کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، کائنڈنس کے. تو ان کے بیچ میں یہ ڈاؤٹس ڈال کر آپ کو ڈیوائڈ کرتا ہے اور پھر آپ کو ایک دوسرے کے اگینسٹ کر دیتا ہے. یہ بھی ہے جی شیطان کی ایک اٹیک. اینڈ جہاں میں نے ریفرنس دیا تھا آپ کو وہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ کانفرمیشن آ جائے کہ سورۃ 38 آیت نمبر 71 اینڈ 72 دیکھیں. سورۃ 38 آیت نمبر جی 71 اینڈ 72.
اس کالا ربو کا، جب کہا آپ کے رب نے، للملائکاتی فرشتوں سے، انی خالق، میں کریٹ کر رہا ہوں بشرم من طین، ایک بشر، ایک ہیومن فرام کلے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور پھر جب میں اس کو برابر کر دوں گا، صحیح پروپورشن میں لے آؤں گا، اور یہ سائیکولوجیکل پروپورشننگ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم اس لیول تک پہنچتے ہیں میچورٹی کی لیول تک، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو پھر میں پھونک دیتا ہوں اس کے اندر اپنی روح میں سے، تو اللہ blows into us from his spirit. تو آدم صرف انسان بننے سے نہیں ہوتا، آدم کو ایک لیول کا اپنے اندر لیول آف میچورٹی اینڈ بیلنس لانا ہوتا ہے، دا رائٹ پروپورشن میں آنا ہوتا ہے، تو پھر ہم اللہ کی اسپرٹ کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. That is when we receive it. So Allah blows into us from His Spirit. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم پڑ جاؤ سجدہ میں اس کے سامنے. وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، سجدہ کرتے ہیں ملائکہ، كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب اکٹھے، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. So our good side submits to it, surrenders in front of it, bows to the Spirit of Allah, but the trauma, the place where our energy is stuck, where we haven't resolved our grief, استقبل، وہ تکبر کرتا ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہے کفر کرنے والوں میں سے. تو آگے اسی طرح سے پھر کنٹینیوڈ ہے جی the same situation. آپ دیکھ لیں سورہ 5 کی 91، جس میں شیطان اور ایک انما یرید الشیطان، شیطان کا، جی بے شک شیطان کا ارادہ ہے ایو کہ آ بینکم العداوۃ، کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت، میننگ ایک رفٹ ڈال دے آپ کے بیچ میں. سو کہیں بھی ایک اگریسو اپوزیشن جہاں پہ آ جائے، ڈفرینس آف اوپینین از ناٹ اپوزیشن، ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز از ناٹ اپوزیشن. جہاں پہ آپ آمنے سامنے آ کے تو آپ ایک دوسرے کے سامنے ایک دشمن کی طرح آ جاتے ہیں، تو وہ شیطان ڈال دیتا ہے والبغضاء فی الخمر، اور بغض ڈال دیتا ہے آپ کے درمیان، ایک feeling resentment ڈال دیتا ہے. Maisare is usually translated as gambling, but it is anything that you get easily without working for it، جو بھی by chance کوئی by luck یا کوئی غلط کاموں کے ساتھ آپ کو جو چیز مل جاتی ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ جو ٹائملی اور جس کے پیچھے کوئی ایفرٹ نہیں لگی ہوتی، تو وہ پھر اس قسم کے کام آپ کے بیچ میں دشمنی اور ہیٹرڈ اور اس قسم کا بغض ڈال دیتے ہیں. اور یہ صدکم عن ذکر اللہ، اور وہ روکتا ہے آپ کو اللہ کی ریممبرنس سے، وہ عن الصلاۃ، اور نہ بھی آپ کو ایسی فیلنگ آئے تو آپ اس کو ری اسیس کر سکتے ہیں، ری ایویلیویٹ کریں اپنے آپ کو کہ آر یو getting influenced by something, by some thoughts, by some آپ کو کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو پھر will you not abstain from it، تو پھر آپ ہٹ جائیے ایسی چیزوں سے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، ڈیویٹ کرتی ہیں اللہ کے راستے سے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کریں اللہ کی، اطاعت کریں اللہ کے رسول کی. بَحْذَرُوا، اینڈ ٹیک کوشن، احتیاط برتیے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر if you do turn away from Allah's path، فَاعْلَمُوا، پھر جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک ہمارے رسول پر صرف اس میسج کا پہنچا دینا ہے کلیئرلی،
nobody owes any further duty to you. आप तक बात पहुंच जाती है, आगे आपके ऊपर आपकी नफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपते हैं। तो जो आपके एक्शंस हैं, जैसे आप अपने लाइफ के थ्रू नेविगेट करते हैं, अपने आप को कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह की जिक्र में, अल्लाह की रिमेम्बरेंस रखते हुए सही ट्रैक पर, तो इंशाल्लाह आप चाहे आगे पीछे, जिस तरह हम आदम की औलाद हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। ये एग्जाम्पल बताने का मकसद ये भी है कि हम गलतियों में जाएंगे क्योंकि हमने उनसे सीखना है। सो इसको एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ लीजिए कि हमें जहाँ नहीं समझ में होती है, बिकॉज वी डू यू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग। जब तक हमें गलत चीज़ का नहीं पता होता, कुछ चीज़ों का तो हमें पता होता है जो क्लियरली हमें बताई जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों का नहीं पता होता, तो उनका डिफरेंस समझने के लिए we have to go another route to understand and come back to the right route. And that is the wisdom, जहाँ हम अपनी मर्जी से we choose the right path and we stick to it. So उसके साथ फिर हमारा एक spiritual level और elevate हो जाता है, क्योंकि दिमाग बंद करके अच्छे काम जो है वो अनसीन तरीके से ब्लाइंडली करने का तो एक तरीका होता है, जो कि अगर हमें नहीं पता किसी चीज़ का, लेकिन हम जब आंखें खोल कर सोच समझ कर अपनी मर्जी से अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, तो उसका जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है वो तभी फिर हमें मलाइका फरिश्ते जो है वो सजदा करते हैं। हमें मतलब आदम को और हमारे अंदर जो भी अच्छी स्पिरिट होती है, वो फिर the rest of the forces of Allah Ta'ala come along to support. So ये है जी लेसन का एंड, और इसमें हमने दुआ तो पढ़ ली है। So that is the Surah 7 की ayat number 23, and that will be the dua for the lesson. Now, if you have any questions, so please अपना mic unmute.